ورق ورق میری نظر میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں. دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے. زمین کے سفر میں اگر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہے. چراغ کو آندھی سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دیے کے اندر سے تیل ختم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کسی کی بے وفائی کا کیا تذکرہ کرنا، وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ہم سب دراصل ایک دوسرے کا غم ہیں جو ایک دوسرے کی خوشی بنے ہوئے ہیں. ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے. اللہ تو وہ اللہ ہے جو خوبصورتوں کے دشمن اور بدصورتوں کے عاشق پیدا کر سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے دشمن اور لیلا کے لیے مجنو. پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. سب سے بڑی قوت برداشت ہے. دوسروں کو خوفزدہ کرنے والا ہمیشہ خوف میں رہتا ہے. جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا ہی اللہ تم پر راضی ہے. ہم لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں
اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا تم نے اپنی ذاتی کائنات میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی اللہ نے اپنی کائنات میں تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے۔ دوست کی لاپرواہی دشمن کی اصل طاقت ہے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے محفوظ رہتے ہیں۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی دعا نہیں مانگی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ اس شخص کا کیا گلہ کرنا جو اپنا ہے، اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلہ کرنا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ زندگی کے دسترخوان میں سب سے میٹھی اور لذیذ ڈش نیند ہے۔ دن رات سورج کے دو روپ ہیں۔ سورج سے پرے نہ دن ہے اور نہ رات۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے
کہ انسان تنہا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ شادی پیسوں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو، جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے۔ نماز قائم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے روبرو سمجھتے ہیں، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو رہیں۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ سے توبہ کر لی جائے تو سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی معافی نہیں۔ غم دراصل خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ ہمارے بعد دنیا ویسی ہی قائم و دائم رہے گی جیسی ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھائی نہ جا سکے۔ آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ مغربی دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں مرغوبات ہیں وہ ہمارے ہاں مکروہات ہیں۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بے رنگ زمین میں بے رنگ بیج اور بے رنگ پانی سے رنگ کیسے پیدا ہو گئے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے
تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ کی شادی ہو گئی تھی تو تمہاری بھی ہو جائے گی۔ ہم روپیہ اس لیے کماتے ہیں کہ زندگی گزار سکیں، اور زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ حرام مال اکٹھا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دوہرا عذاب ہے۔ کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واحد ذات ہے جن کی خدمت میں ہدیہ نعت ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی کبھی اتنی تعریف ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اللہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے سب اللہ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔ دوسرے کی خامی تیسرے کو بتانا غیبت کہلاتی ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ پاکستان کو بچانے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا؟ گلہ اپنی عقل کا کرو جس نے دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھا۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ زندگی ایک سایہ دار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آری مسلسل کاٹ رہی ہے۔
اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا، اسی ملک، اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے، دیر پا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ جب شہروں پر گدھ منڈلانا شروع ہو جائیں تو شہریوں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ گدھ بڑی دور سے مردار کو پہچان لیتا ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے۔ دوسرے کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ آپ کی وہ عمر نہیں جو گزر چکی، بلکہ عمر وہ ہے جو ابھی باقی رہتی ہے۔ چاندنی میں چاند نہیں ہوتا، اور چاند پر چاندی نہیں ہوتی۔ جس بکری کو خواب میں شیر کا دیدار ہو جائے، اس بکری کی صحت کے بارے میں کیا پوچھنا؟ اپنی رعایا کے حال سے بے خبر بادشاہ سے بہتر ہے وہ گڈریا۔ جو اپنی بھیڑوں کے حال سے باخبر ہو۔ دنیا کو ہنسانے والا تنہائیوں میں روتا بھی ہے۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو، وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے، وہ لاجواب ہوتی ہے۔ جس آدمی کے آنے کی خوشی نہیں، اس کے جانے کا غم کیا ہوگا؟ بہتر ہے گناہ نہ کرو اور اپنے گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ دھوکہ کیا ہے؟ کسی انسان کو ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ غداری کیا ہے؟ ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کرنا۔ منافقت کیا ہے؟ مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونے کی خواہش۔ ناقبت اندیشی کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر فخر کرنا۔ حماقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کذب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے کمتر کہنا۔ گمراہی کیا ہے؟ تسلیم اور تحقیق دونوں سے بیگانہ ہونا۔ تضاد کیا ہے؟ امن کی خاطر جنگ لڑنا
یا انسانیت کی خدمت کے نام پر انسانوں کو ہلاک کرنا۔